السلام علیکم پیارے بچوں. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے سبق ملی وحدت کی آج مشق کی جائے گی. سبق ملی وحدت کی آج مشق کی جائے گی. سوال نمبر 2 ہے. پہلا سوال جواب کا ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے مشق کر لیتے ہیں. اسے کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست بیان پر رائٹ کا نشان لگائیے. الف، اقبال صاحب اردو کے استاد تھے. اس سبق کے مطابق اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، لہٰذا یہ جواب غلط ہے. دوسرا ہے، کائنات کی تسخیر کے لیے جذبے باہمی کی ضرورت ہے. جی ہاں، یہ جواب درست ہے. جیم، OIC کا پہلا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا. جی نہیں، پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباط میں ہوا تھا. دال ہے اس میں، پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی طاقت کو بڑا نقصان پہنچا. جی ہاں، یہ بات درست ہے. ہاں اس میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا. سوال نمبر 3 دیکھیے گا. اس میں کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے مترادف الفاظ سے ملائیے. الف ہے اس میں مذاکرات، عرض، ناتواں، ترک کرنا، ای میل. اور ب ہے اس میں برقیاتی، ڈاک، کمزور، زمین، بات چیت، چھوڑنا. مذاکرات، بات چیت. عرض عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زمین. ناتواں کمزور، ترک کرنا چھوڑنا. ای میل برقیاتی، ڈاک. آ جائیے سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کیجیے. الف، اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے. ب، دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جیم، یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم عطیہ ہے. دال، اسلامی ممالک کی تنظیم کا نام OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. ہاں، OIC کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباط میں ہوا. اب سوال نمبر 5 پہ آ جائیے. درج ذیل محاورے اپنے لفظوں میں استعمال کیجیے. ورق گردانی کرنا، صفحے پلٹنا. مل جل کر رہنا، متحد رہنا. آواز اٹھانا، کسی چیز کے لیے آواز اٹھانا. پہاڑ توڑ ڈالنا، اینٹ سے اینٹ بجانا. ان کے جملے یہاں میں نے اپنے پاس بنا کے رکھے ہیں، انہیں آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا. فرق گردانی کرنا، علی صبح سے شہید پاکستان کے موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے مختلف کتابوں کی ورق گردانی میں مصروف ہے. دوسرا جملہ، مل جل کر رہنا، ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. تیسرا، آواز اٹھانا، ہمیں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے، آواز اٹھانا چاہیے، اپنا پیغام حکام بالا تک پہنچانا چاہیے. آواز اٹھانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. نمبر 4، پہاڑ توڑ ڈالنا، عزائم بلند ہوں تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو توڑا جا سکتا ہے. بڑے سے بڑے، ایک دفعہ اور لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. عزائم بلند ہوں تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو توڑا جا سکتا ہے. آخری جملہ اس میں تھا، اینٹ سے اینٹ بجانا. 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اس طرح یہ آپ کے 5 جملے مکمل ہو گئے. اب آ جائیے اس کے سوال نمبر 6 کی طرف، جو کہ
چوز دا بیسٹ آنسر ہوتا ہے. ملٹیپل چوائس کوشچنس میں جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ دیے ہوئے ہوتے ہیں آپشن اور آپ کو کسی ایک پہ غور کرنا ہوتا ہے جو کریکٹ ہو. سب سے پہلا شعر ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر. حالی نے لکھا ہے، مولانا ظفر علی خان صاحب نے لکھا ہے، اسماعیل میٹھی نے لکھا ہے، یہ علامہ اقبال نے. تو یہ علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا ہے. بے ہے اس میں یوم کشمیر منایا جاتا ہے. کشمیر ڈے مناتے ہیں بیٹا، آپ لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اسکولوں میں، اس دن ہم کشمیر سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. وہ 5 فروری کو منایا جاتا ہے، 11 ستمبر کو منایا جاتا ہے، 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، یا 14 اگست کو. ان ساری تاریخوں پہ بھی غور کر لیتے ہیں ہم. 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، جس دن قرارداد منظور ہوئی تھی لاہور میں، اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن پاکستان ملنا چاہیے. 11 ستمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم وفات ہے. 5 فروری کو ہم یوم کشمیر مناتے ہیں. اب آ جائیے آپ اگلے جز کی طرف. تمام مسلمانوں کی مثال ہے. کیسی مثال ہے؟ بھائی بھائی جیسی، سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسی، عمارت جیسی ہے، ایک قوم جیسی. جی بیٹا، تمام مسلمانوں کی مثال بھائی بھائی جیسی ہے. مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا. کون سا ادارہ قائم ہوا؟ RCD، سارک، معتمر عالم اسلامی، یا OIC، معتمر عالم اسلامی. یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا. اچھا بیٹا، اس کے بعد سرگرمی ہے اس میں ملی وحدت کے عنوان سے 100 لفظوں پر مشتمل مضمون لکھنا ہے. تو اس مضمون کو ہم کتاب ہی سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر 100 لفظ سے تو زیادہ ہو جاتا ہے مضمون. اسے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. آج تک کا کام آپ لوگ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو اپنی نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لیجیے. انشاءاللہ بہت جلد اس مشق کے پہلے سوالوں کی طرف آئیں گے. جب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم، اللہ حافظ.